السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج تربیت اولاد کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اور زمین میں فساد کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ یعنی والدین تربیت کے ذریعے اپنے اولاد کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی تربیت کی تو گویا اپنی اولاد کو زندگی دے دی، اور اگر تربیت اچھی نہ ہوئی تو گویا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو وہ ایک دوسرے انسان کو امانت کے طور پر سپرد کر دیتا ہے جو اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اب والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ والدین کے بغیر بھی اپنے بندوں کو تکمیل تک پہنچائیں، لیکن یہ انسان کا شرف ہے کہ ایک اشرف المخلوقات کو ایک انسان کی امانت میں دے دیتا ہے کہ اس کو باکمال انسان بنانے میں مدد کرو۔ اب اس ذمہ داری میں اکثر لوگ ماحول کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر میں چچا کے بچوں، پھوپھی، خالہ، ماموں کے بچوں کی الگ طریقے سے تربیت ہو تو ہمارے بچے بھی وہی کچھ سیکھتے ہیں، یا گھر سے باہر کا ماحول بہتر نہیں تو تربیت میں مشکلات پیدا ہوتی۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ماحول کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے خود بھی جب یہ پہلی مرتبہ پڑھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ ہم نے بچپن سے تو یہی سنا ہے کہ ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، ماحول کا اثر بہت کم ہے۔ اگر ماحول خراب ہے تو آپ کا بچہ بھی وہی کچھ سیکھے گا، یہ نہیں کہ سیکھے گا نہیں۔ اگر کچھ غلط سیکھے گا نہیں، کچھ غلط کرے گا نہیں تو پھر آپ کا کام کیا، آپ کی فضیلت کہاں؟ اگر والدین کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو وہ اسی لیے کہ بچے غلط کرے گا، غلط سیکھے گا اور آپ اسے روکیں گے، سمجھائیں گے۔ جیسے اگر ماحول میں قدرتی آفات آ جائے، طوفان یا سیلاب، تو کیا ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی؟ نہیں، بلکہ وہ اسے بچانے کی کوشش کرے گی۔ انسانی تاریخ میں سونامی ایک بہت بڑا زلزلہ تھا۔ اب بھی وہاں کھدائی کے دوران عورتوں کی لاشوں کے نیچے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ بالکل اسی طرح اگر ماحول تربیت کے لحاظ سے بھی خراب ہے تو ماں کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس خرابی سے بچائے۔ بچوں کی تربیت کرنا ماں کا کام ہے۔ اگر قرآنی تعلیمات کی طرف دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی ماحول میں تھے جس ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے۔ اگر دیکھیں تو باپ بھی ایک تھا، ماحول بھی ایک تھا، لیکن ماں الگ الگ تھی۔ تاریخ اسلام میں دیکھیں کہ نبی اور پیغمبر کی اولاد بھی خراب ہوئی ہے، لیکن کسی عظیم عورت کی اولاد کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی امانت کو بہتر طریقے سے واپس کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔